عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ عید خوشی کا موقع ہے، اور وہ خوشی کہ جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آتی ہے، شریعت کی کسی حکم سے ٹکراتی نہیں، اللہ پاک کی ناراضی کا سبب نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا ذریعہ نہیں بنتی، تو ایسی خوشی منانے کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ عید کے دن غسل کریں، اچھے نئے کپڑے پہنیں، عید کے دن انگوٹھی پہننا مستحب ہے۔ البتہ انگوٹھی میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ انگوٹھی مرد صرف وہی پہن سکتا ہے کہ جو چاندی کی ہو اور 4.5 ماشا سے کم کی ہو، اور اس میں کم از کم ایک نگینہ لگا ہو، نہ وہ بغیر نگینے کی ہو اور نہ ایک نگینے سے زیادہ اس کے اندر نگینہ ہو۔ بال وغیرہ اگر نہیں کٹوائے تو حجامت کروا لینا، بال وغیرہ کٹوا لینا یہ بھی مستحب ہے، ناخن کاٹ لینا یہ مستحب ہے۔ عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی مستحب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ عید کے لیے جانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ کھجور کھا کر پھر جائے، 3، 5، 7 جو اس کو موافق ہیں طاق عدد کے اندر یہ کھجوریں وہ کھائے، ورنہ کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر وہ نماز عید کے لیے جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ مبارکباد کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو یہ امور ہیں کہ جو عید کے دن کرنے چاہیے، جو کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے، عید کے دن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کی بھی یاد دل کے اندر لازمی ہونی چاہیے۔ عید کے دن لازمی طور پر کچھ نہ کچھ قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ عید کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور درود پاک پڑھیں۔ عید کے دن اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، صلہ رحمی کے لیے ضرور ملاقات کریں۔ تو یہ امور بجا لائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عید کی خوشیاں بھی حاصل ہوں گی اور اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی۔